الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر صبح و مقافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح و مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کی کاموں کے لیے ہے۔ آقا آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم میرے معزز و مشفق علماء کرام و طلباء اعظام اور انصاف کے قلم اٹھائے ہوئے منصفین حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آج کے اس عظیم چمن میں گلہائے مشک و عنبر کے روبرو چند پھولوں کی مہک لے کر حاضر ہوا ہوں جو اصحاب پیغمبر کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام کا منبع اور سر چشمہ وحی الہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی الہی اور دین اسلام کو لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلیم اور تلقین کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کا عطا کردہ ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے کے بغیر امت کو نہ قرآن کریم ہاتھ آ سکتا ہے، نہ ہی رسالت اور نہ اس کی تعلیمات۔ سامعین محترم، اصحاب پیغمبر کون تھے؟ ان کا شان اور کردار کیا تھا؟ سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ رب لم یزل اپنے کتاب میں اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور کہیں اعلان ہوتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اور کہیں کامیابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون۔ اور کہیں کلام باری گویا ہوتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور کہیں اعلان ہوتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور کہیں تحفہ امتیاز سے نوازتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کا کلام دیکھتے جائیے، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، الناہون عن المنکر صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ، جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو منہدم کیے صحابہ، جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا صحابہ، جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا صحابہ۔ اس لیے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں قرآن علی الاعلان کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کی شان دیکھ کر شاعر پکار اٹھتا ہے، لشوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہو تجھ کو جنت کی تو پلہ تام صحابہ کا۔ سامعین محترم، قرآن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر نظریں دوڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اور کہیں فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور کہیں زبان نبوت ارشاد فرماتی ہے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔
آج کچھ لوگ صحابہ کے ایمان کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بدر میں 14 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو احد میں 70 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو صدیق اکبر کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو عمر فاروق کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو عثمان غنی کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کر دیے گئے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو زنیرہ کی آنکھوں کو کیوں نکلوایا گیا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت بلال حبشی تپتی ہوئی ریت پر احد احد کا نعرہ کیوں لگاتا رہا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنے بچوں کو کیوں یتیم کروایا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنی بیویوں کو کیوں بیوہ کروایا؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ سامعین محترم، اگر تاریخ سیدنا ابوبکر کی گستاخی کرے، اگر تاریخ سیدنا عمر فاروق کی گستاخی کرے، اگر تاریخ سیدنا عثمان غنی کی گستاخی کرے، اگر تاریخ سیدنا علی المرتضیٰ کی گستاخی کرے، یا اگر تاریخ میرے پیغمبر کے اصحاب میں سے کسی کے بھی خلاف ہو، تو ایسی تاریخ کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے علی الاعلان کہتا ہوں کہ اصحاب اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ نہ لگا کفر کا ٹپا اصحاب کے دشمن پر، وہ مجھ سے کہتا ہے کہ نہ لگا کفر کا ٹپا اصحاب کے دشمن پر، کوئی ان سے کیوں نہیں کہتا کہ نہ بوم اصحاب پیغمبر پر؟ وما علینا الا البلاغ۔